بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے، نئے اور آئندہ آنے والے ساتھیوں سے مخاطب ہوں، کیونکہ اس دور کے اندر اگر صحیح کوئی موحد عالم دین گزرے ہیں، مجاہد عالم دین گزرے ہیں اور بہت ہی دلیر عالم دین اگر گزرے ہیں، فہم و فراست والے، تو وہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کی کتابیں کثرت کے ساتھ تقسیم ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں۔ ان کے بیانات ہر وقت سوشل میڈیا کے اوپر سنے جا سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے۔ صرف ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی لکھیں اور ان کا کوئی نہ کوئی بیان آپ کے سامنے آ جائے گا۔ لہذا جو صحیح معنوں میں قرآن کی تفسیر، ایمان خالص کے تقاضے جاننا چاہتا ہے، اس کے لیے بڑا موقع ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کا ایک ساتھی ہونے کی حیثیت سے میں چند باتیں لوگوں تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ تاریخ کا بھی حصہ بن جائیں اور کوئی فریب کار آپ کو اس معاملے میں فریب نہ دے سکے۔ اس کے بعد جس کا جی چاہے اس دعوت کا ساتھ دیں، جس کا جی چاہے نیوٹرل رہے اور جس کا جی چاہے مخالفت کرے۔ ہر ایک کے اپنے نصیب ہیں اور اپنی اپنی اس کی سمجھ ہے اور اس کی اپنی اپنی قسمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اور دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے ہیں۔ ہدایت اور گمراہی کو بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اس زمین کے اوپر ایک منٹ، ایک لمحہ بھی کوئی ایسا نہیں گزرا ہے کہ انسانیت کو یہ معلوم نہ ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس کے بعد انسان کو دیکھنے والا، سمجھنے والا، غور و فکر کرنے والا بنایا ہے۔ آپ کو پورا اختیار ہے۔ یہ امتحان کی زندگی ہے، ہمیشہ یہ زندگی نہیں رہے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دعوت کا جو آغاز کیا، وہ بہت ہی بچپن سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں کوڑا کرتا تھا امت مسلمہ کی اس ہر جگہ ذلت اور خواری کے اوپر، اور دیکھ رہا تھا کہ مسلمان کمزور ہیں، غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کس طرح ان کو حقیقی آزادی دلائی جائے۔ تو ان دنوں کے اندر جو مودودی صاحب نے بھی جو دعوت اٹھائی کہ انبیاء کی دعوت ہر جگہ، ہر دور کے اندر توحید کی دعوت رہی ہے، تو اس انداز سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرے گویا دل کی آواز تھی، تو ڈاکٹر صاحب جماعت اسلامی کا حصہ بن گئے۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ چلتے رہے ساتھ، لیکن جب مودودی صاحب نے جمہوریت کا رخ کیا اور اس شرک کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو شامل کر لیا، تو پھر بے شمار اور لوگ تھے، انہوں نے مودودی صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ماچھی گوٹ کے اجتماع کے اندر ڈاکٹر اسرار بھی علیحدہ ہو گئے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی علیحدہ ہو گئے۔ بعد میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکٹر اسرار سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ مل کے ہم دعوت کو آگے جاری رکھیں گے۔ تو ڈاکٹر اسرار یہاں سے لاہور سے وہاں کراچی شفٹ ہو گئے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ لیکن ڈاکٹر صاحب چونکہ توحید کی خالص دعوت دیتے تھے، اور جس کسی نے بھی شرک کی ملاوٹ کی ہے یا اس ایمان کے اندر شرک ملانے کی کوشش کی، ڈاکٹر صاحب اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ اللہ کے ساتھ ان کی ایک محبت اور ایمان خالص کا جو تقاضا تھا وہ پورا کرتے تھے۔ اس سے ڈاکٹر اسرار کو چڑنا شروع ہو گئے اور پھر آخر میں برداشت نہیں کر سکے جب یہ ایمان خالص قسط اول لکھی گئی، جس میں سارے صوفیوں کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، امام غزالی، رابعہ بصری، ابراہیم ادم، اور یہ شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، اور پھر نیچے ان کے جتنے خدام تھے، چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں، یہ سارے کے سارے اس کے اندر رگڑے گئے۔ تو ڈاکٹر اسرار اس کو برداشت نہیں کر سکے، کیونکہ ان کے ایمان کے اندر گویا اخلاص نہیں تھا، اللہ کی وہ محبت نہیں تھی ان کے دلوں میں صوفیوں کی اور تصوف کی اور وحدت الوجود کے ساتھ۔ تو یہ پوری زندگی وابستہ رہے ڈاکٹر اسرار۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت جاری رکھی، اور جب یہ رد شرک کرنا شروع کیا تو اس وقت ذرا دعوت اور کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئی۔ تو ڈاکٹر صاحب بیان کیا کرتے تھے کہ جب تک میں صرف توحید کی دعوت اور یعنی مثبت معاملات بیان کرتا رہا تو کوئی اس انداز سے آگے نہیں بڑھا، لیکن جب میں نے باباؤں کا کاؤں اور عرس اور میلوں اور پنڈاروں اور 11ویں والی سرکار ان سب کا جب رد کرنا شروع کیا اور اعلان کے ساتھ کہا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون،
کہ تم اور جن جن کی تم بندگی کرتے ہو یہ سارے تمہارے مزار، سارے تمہارے گنبد، سارے تمہارے پیر اور تمہارے اکابرین جنہوں نے شرک کے راستے پر تمہیں چلایا، یہ سارے جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ تو اس کے بعد ذرا لوگوں کے اندر سنجیدگی آئی اور مخالفتیں بھی ذرا تیز ہوئیں۔ پھر جب ایمان خالص کس دوم لکھی گئی جس کے اندر عہد روح القبر کا عقیدہ رد کیا گیا، احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی اور سارے یہ قبر پرستی کی بنیاد فراہم کرنے والے، انفاس العارفین والے، فضائل اعمال والے اور فیضان سنت والے، اور سارے کے سارے جب رگڑے گئے، فتوے کی زد میں آئے، قرآن و حدیث کی چوٹ ماری گئی ان کے اوپر، تو سارے بلبلا اٹھے یہ سارے۔ اسی وجہ سے یہ مولوی حضرات بہت ڈاکٹر صاحب کے خلاف ہیں، اور خاص کر ان کے پیٹ کے اوپر جو ڈاکٹر صاحب نے لات ماری ہے وہ زبردست قسم کی چوٹ یہ برداشت نہیں کر سکے ہیں کہ دین پر اجرت لینا ناجائز ہے، حرام ہے، اور جتنی یہ اجرت لیتے ہیں چاہے امامت کے اوپر، چاہے اذان کے اوپر، یا مدرسوں میں یہ جو پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں اور اس کے پیسے لیتے ہیں، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہیں۔ ایسے علماء شیخ القرآن نہیں ہیں، یہ حرام خور ہیں، اس طرح ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے۔ تو یہ مولوی تو کیسے برداشت کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے جن مولویوں کے مذاکرے کبھی کبھی سنتے ہیں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، یہ جو بولتے ہیں، یہ اسی وجہ سے کہ ان کے راشن پانی بالکل ڈاکٹر صاحب نے اس پر بلاک لگا دیا۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے اندر ان کے اپنے کزن کمال عثمانی نے علیحدگی اختیار کی، کافی ساتھیوں کو لے کے اور مساجد کو لے کے علیحدہ ہو گیا، کیونکہ اس کے اوپر بھی یہ چیز زیادہ شاک گزری کہ اکابرین کو نہیں چھوڑا ہے، اجرت بھی جائز نہیں ہے، یہ سب تو پیچھے ہٹ گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمت نہیں آ رہی، آگے بڑھتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب 1986 میں دسمبر 1986 میں فوت ہو گئے۔ کافی ساتھی اس وقت تک بن چکے تھے، ایک منظم جماعت مرز وجود میں آ چکی تھی، اور محمد حنیف صاحب کو جماعت کا امیر بنایا گیا، اور اس طریقے سے دعوت بڑے جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ نئے مساجد، نئے مراکز بنتے گئے، تعداد میں اضافہ ہوا، اور کچھ لوگ نکلتے بھی رہے۔ ڈاکٹر صاحب کی وفات کے 3 سال بعد یہ عبد القادر سومرو، امیر بادشاہ، غضنفر چشتی، ہادی، یہ مختلف معاملات میں اختلاف کر کے جماعت سے علیحدہ ہو گئے۔ رفع عیسیٰ کا انہوں نے انکار کیا، نزول عیسیٰ کا بھی انکار کیا، پھر طاغوتوں کی محبت بھی ان کے اندر آ گئی کہ فلاں کو کچھ نہ کہو، فلاں کا اس طرح معاملہ ان کے اوپر غالب ہوا، تو یہ علیحدہ ہوتے چلے گئے۔ لیکن جماعت اپنے موقف پر قائم رہی الحمدللہ۔ میں 1987 میں شروع میں اس جماعت کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، آرمی میں تھا جب یہ دعوت میں میرے تک پہنچی، لٹریچر پہنچا ڈاکٹر صاحب کا، اور ایک کیسٹ پہنچی، تو میں تو بالکل نقد دل ہار گیا، پوری طرح میرے رگ و دماغ کے اندر، خون کے اندر یہ دعوت توحید کی بیٹھ گئی، اور میں نے پوری طرح عزم کیا کہ اس دعوت کا ساتھ دیا جائے گا زندگی کے آخری سانس تک، چاہے کوئی ایک بھی اس کا ساتھ نہ دے، میں اس دعوت کے لیے بالکل اپنی سر دھڑ کی بازی لگا دوں گا، اور الحمدللہ آج دن تک اس پر قائم ہوں۔ 38 سال ہو گئے یہ۔ تو یہ بڑے اتار چڑھاؤ میں نے دیکھے ہیں جماعت کے اندر، اس طرح یہ کچھ لوگ جب نکلے، پھر آگے آ کے یہ 2005 کے اندر ایک گروپ علیحدہ ہوا، یعقوب علی اور سرفراز کی زیر نگرانی، ان کی بھی ایک اپنی داستان ہے۔ بہرحال کوئی ٹھوس دلائل ان کے پاس نہیں تھے، کچھ ان کی مجبوریاں تھیں، اور یہ ساتھ نہیں چل سکے ہیں، اور بعد میں یہ پھر 4 گروپوں کے اندر یہ بھی تقسیم ہو گئے۔ پچھلے دنوں یہ عبداللہ عمر دورانی جو اب موجودہ امیر جماعت ہیں، ان کا ایک بیان سنا، جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بھی اپلوڈ کر رہا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں ہم اسی موقف کے اوپر ہیں، بالکل جس طریقے سے جماعت چلی تھی۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے نئے آنے والے لوگوں کے لیے بھی، اور آئندہ بھی جو کبھی آئیں گے، یہ بالکل معاملہ نہیں ہے۔ 2017 کے اندر محمد حنیف نے جماعت سے عقیدے کا اختلاف کیا، اور سجدہ تعظیمی کا ایک موقف اختیار کر کے گویا انہوں نے اپنا ایک پلیٹ فارم قائم کیا، اور ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کو پیچھے کر دیا، اور جھوٹ بولا ڈاکٹر صاحب کے اوپر کہ ڈاکٹر صاحب کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ وہ بھی اس چیز کے قائل تھے کہ پورے خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ موجود ہے، ان کا آئیڈیوز موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑی بہترین تفسیر اس کی کیا کرتے تھے کہ دیکھو ان مہربانیوں، رحمتوں، شفقتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر کی اللہ تعالیٰ نے، یہ پورا خاندان شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے، وخروا لہو سجدا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اور پھر فتویٰ لگایا ڈاکٹر صاحب نے، وہ آئیڈیو بھی موجود ہے، کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے
وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا تاکہ اپنے مریدوں سے بھی یہ سجدے کروائیں، کیونکہ یہ ایک راستہ کھولنے والا انداز ہوتا ہے اور دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تمام انبیاء کی یہ سنت رہی ہے۔ سورہ مریم 58 نمبر آیت پڑھ لیں، سورہ آل عمران کے اندر بھی یہ مضمون ہے، اور ہر جگہ کہیں بھی اس معاملے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی ہے۔ بتایا گیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ شرک کرتے، سارے انبیاء کا ذکر کیا گیا کہ شرک کسی دور میں جائز نہیں رہا ہے، اور حبل اللہ 17 کے اندر یہی بات لکھی گئی تھی کہ کسی دور کے اندر یہ سجدہ کسی انسان کو یعنی کسی نبی نے کسی نبی کو سجدہ کیا ہو، یہ ممکن نہیں ہے، خارج از امکان ہے، اور یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن بعد میں ان کا جب موقف تبدیل ہوا تو ان کے دماغ کے اندر یہ چیز ایسی آ گئی، پھر ضد اور انا کا مسئلہ انہوں نے بنا لیا، اور عبداللہ عمر دورانی کا یہ کہنا کہ ہم اسی کے اوپر ہیں، یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ اس وجہ سے یہ بالکل یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کبھی بھی موقف نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب اللہ کے سجدے کے قائل تھے، اور ڈاکٹر صاحب نے قرآن و حدیث کے ذریعے شرک کے جتنے دروازے تھے ان کے اوپر گویا چوٹ ماری، بند کیے دروازے، اور توحید کی دعوت اٹھائی۔ اور آج کل یہ جو محمد حنیف کے لوگ ہیں، عبداللہ بردرانی کے جو لوگ ہیں، یہ شرک کے اوپر چلے گئے ہیں۔ اب ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا، چونکہ محمد حنیف صاحب اسی شرک کے اوپر مر گئے ہیں۔ 6-7 سال ان کو سمجھاتے رہے لیکن وہ نہیں سمجھے ہیں، اور اسی شرک کے اوپر مرے ہیں۔ کتنے لوگوں کو بھی اسی شرک کے اوپر وہ مر گئے ہیں۔ تو اب چونکہ ان کو جو عبداللہ عمر دورانی کو یہ ذمہ داری ملی ہے، یہ اسی وجہ سے چونکہ انہوں نے محمد حنیف کا ساتھ دیا ہے، اور محمد حنیف نے خوش ہو کے آخری نصیحت بھی یہی کی ہے کہ دیکھنا بیٹے اس شرک کو چھوڑنا نہیں ہے بالکل، اور پھر جماعت کو بھی وصیت کر کے گئے کہ عبداللہ عمر دورانی کا اس معاملے میں ساتھ دینا ہے آپ نے۔ تو اس طرح یہ بربادی آئی ہے اس کے اندر۔ باقی کچھ اور گروپ بھی جو علیحدہ ہوئے تھے، اگرچہ ان کے اندر اس طرح عقیدے کی خرابی نہیں ہے لیکن کچھ خرابیاں ہیں۔ ایک تو بچل گوڑ والوں کا گروپ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی سے بھی اپنی کسی بہن بھائی کی قبر پر بھی چلا جائے گا تو وہ بھی کافر مشرک ہو جائے گا۔ اس طرح انہوں نے اس معاملے میں اور شدت اختیار کی۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ گناہ گار ہے ایسا آدمی۔ سنت یہ ہے کہ قبرستان کی زیارت کی جائے، موت یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے، اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، لیکن کسی خاص دوست کی وجہ سے، کسی رشتہ دار کی وجہ سے اگر اسی کی نیت سے جایا جائے تو یہ گناہ گاری کا کام ہے، یہ سنت معاملہ نہیں ہے۔ اسی طرح یعقوب علی صاحب نے صلح حدیبیہ کے معاملے کے اوپر جو وہ روایتیں آ گئیں کہ نبی علیہ السلام نے خود اپنا نام کاٹ کے لکھ دیا، ان سے انہوں نے اعتراض کیا اور کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر ان روایتوں کو مانا جائے تو پھر یہ معجزہ ہوگا، چونکہ نبی علیہ السلام خود تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ لکھ دیا اگر تو یہ اللہ نے یہ کام کروایا ہے ان روایتوں کے مطابق، باقی ہمیشہ دوسروں سے لکھواتے تھے۔ تو یہ دونوں موقع بالکل ٹھیک ہیں، لیکن یعقوب علی کے ذہن میں یہ بات آئی، پھر کتنے انہوں نے یعنی مسئلہ بنا دیا، تو کچھ گروپ اس سے علیحدہ ہو گئے۔ پھر آخر میں آ کے کمال خان اور معراج الدین نے اس موقف کا انکار کیا، جو ڈاکٹر صاحب کا بڑا مضبوط موقف تھا کہ ایمان اور اسلام کے لیے یہ جو ویڈیوز کے ذریعے تبلیغ کی جائے یہ بالکل جائز ہے، یہ تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے، یہ کسی حدیث کا انکار نہیں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت ہی فہم و فراست والے تھے، اور حالات کے تحت جو بھی چیزیں آگے سامنے آئیں گے، جدید ٹیکنالوجی، اس کو سمجھتے تھے ڈاکٹر صاحب، لیکن ان لوگوں کی سمجھ میں یہ چیز نہیں آئی ہے، اور انہوں نے جائز کام کو، حلال کو حرام کہنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ سب یہی کہتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب سے بال برابر بھی نہیں، بال برابر بھی نہیں، یہ بڑا ظلم ہوا، یہ کسی کے اندر جرت نہیں پیدا ہوئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے اس انداز سے اختلاف بھی کریں اور کہیں کہ ہاں ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں، یہ نہیں ان کے اندر جرت پیدا ہوئی۔ تو یہ معاملات ہیں میرے بھائیوں، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، جو صحیح معنوں میں اس دعوت کے ساتھی بننا چاہتے ہیں، صحیح معنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتے ہیں، اور کفر و شرک کا جنازہ اٹھانا چاہتے ہیں، شرک کا رد کرو، توحید کی دعوت دو، ڈاکٹر صاحب کو سنا کرو۔ ڈاکٹر صاحب کی سنیں گے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو تو ایک تو آپ کو علم ملے گا، دوسرا ایک جذبہ پیدا ہوگا، آپ کی انفرادی ٹریننگ ہوگی اس کے اندر، اور اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں گے کہ ان گروپوں میں کون ڈاکٹر صاحب کا اصلی ساتھی ہے اور کون نقلی ساتھی ہے، نام کا یوزر ہے، خود آپ کو پتہ چل جائے گا، ان کو پہچانو۔ اور توحید کی دعوت جو بھی بندہ جہاں بھی دے رہا ہے، رد شرک کر رہا ہے، کفر بالطاغوت کر رہا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا ساتھی ہے، وہ آگے چلے، ہم اس کا ساتھ دیں، وہ سواری کرے، ہم رکاب تھامیں، اور وہ صحیح معنوں میں ہمارا مومن بھائی ہے، اور یہ دعوت آگے انشاءاللہ بڑھے گی، اس کو کوئی طاقت دنیا کی نہیں روک سکتی، یاد رکھیے۔ اس دعوت کا ساتھ دینا بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے، اور اعلان کے ساتھ کہنا کہ میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی ہوں، پھر بازار میں نکلے، پھر گلیوں میں، بسوں میں، بازاروں میں، ٹرینوں میں، جہاں بھی اس کو موقع ملے، کھل کے دعوت توحید کی اریاں دعوت دے، یہ موقع ہے
دعوت دینے کا، اور انشاءاللہ اس کے اندر بہت زیادہ خیر آئے گی، یقین کیجئے، کیونکہ یہ عام عوام ہے، یہ ہر سسٹم کو آزما چکے ہیں، سب سے یہ متنفر ہیں، اور ان کو صحیح معنوں میں کوئی لیڈر نہیں مل رہا ہے، صحیح معنوں میں رہنمائی نہیں مل رہی ہے۔ تو اگر کوئی اس دور کے اندر کوئی ایسے مضبوط لوگ آگے آ جائیں، علم والے اور جرت والے اور خلوص والے، تو دیکھ لیجئے گا کس طرح رنگ جام بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مخلص مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرے، ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا کرے، اور خاص کر جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کا رخ ہماری طرف اور ہمارا رخ ان کی طرف کر دے۔ وہ جہاں بھی ہیں وہ ہمارے ساتھی ہیں، ملاقات ہو جائے تو کیا کہنا، اور اپنی اپنی جگہ بھی کام کریں تب بھی بڑی بات ہے، کیونکہ یہ ایک نظریاتی جنگ ہے، یہ بہت بڑے لیول پر اب یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے یہ دعوت۔ لوگ مولویوں سے متنفر ہو چکے ہیں، پیروں سے متنفر ہیں، سیاسی لوگوں سے بھی، فریبکاروں سے متنفر ہیں، ڈکٹیٹروں سے متنفر ہیں، سب کو انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ سارے کھوکھلے نعرے ہیں، سارے اسلام کی بجائے اسلام آباد کے پجاری ہیں، جتنے بھی ہیں نعرے لگاتے ہیں، کفر و شرک کے جھنڈے بلند کرتے ہیں، عرس اور میلے کرتے ہیں، مسلکوں کے اندر ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، حنبلی ہے، سب گمبد کے پجاری ہیں، اور اجرت لیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات، دین کے اوپر اجرت لیتے ہیں، اور پھر جن کا عقیدہ کچھ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے پھر وہ ان مشرکوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ تو بتاؤ پھر تمہارا جھگڑا کس چیز کا؟ جب تمہارے امام اور لیڈر کفر و شرک پھیلانے والے ہیں، پھر اللہ کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ یہ معاملہ ہے، پہلے اپنا ایمان خالص کیا جائے، کفر و شرک سے نکلا جائے، اور پھر منظم ہوا جائے، اور پھر اس دعوت کو آگے بڑھایا جائے۔ دیکھنی ہے یہ رنگ جہاں اللہ تعالیٰ بدلی کرے گا، یقین کیجیے۔ ہمارا کام صرف جم جانا ہے ایمان خالص کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔